السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیریت سے رکھے، خوشحال رکھے۔ آج کے اس وظیفے میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو وظیفہ خضر کہتے ہیں۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ ولی ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ نبی ہے، خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہے بڑے بزرگ، خاص وقت میں لوگوں کی مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ کہف میں 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی ہے، تو انہوں نے یہ شرط کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اگر صبر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مشہور واقعہ ہے، وہ خضر علیہ السلام لوگوں کی مدد بھی کر دیا کرتے اللہ کے حکم سے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ صاحب روض نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور حضرت شیخ نے فضائل حج میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان پر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہو گئی، پریشانی سے معلوم ہونے لگے، تو وہ اسی حال میں مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں کوئی توشہ نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا نظام نہیں تھا، جنگلی راستہ تھا، اور جنگل میں بھی کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں۔ تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی صاحب ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ، میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بٹھایا اور کہا کہ تم صحیح سالم بیت اللہ بھی جاؤ گے، حج بھی کرو گے، قبر اطہر یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بھی حاضری دو گے، سارا سفر تمہارا صحیح سالم ہوگا۔ تو انہوں نے ان کو ایک دعا بھی بتلائی، وہ بڑی زبردست دعا ہے، دعا میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی تنگی ہو، ان پریشانیوں میں، ان تنگیوں میں اگر اس دعا کو پڑھا جائے کثرت سے تو وہ ساری پریشانیاں، ساری تنگیاں انشاءاللہ دور ہو جاتی ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے ان بزرگ سے یہ کہا کہ یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، جب بھی کوئی پریشانی پیش آوے، جب بھی کوئی تنگی پیش آوے، اس دعا کو پڑھتے رہنا۔ چھوٹی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، ساتھ میں پڑھ لیجئے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ بس اتنی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی تنگی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے اس دعا کو اہتمام سے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں اور تنگیاں دور ہو جائے گی۔